سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اور آپ ذرا تصور میں ڈوب جائیے گا، ہم کس کے امتی ہیں؟ ذرا اپنے بخت بیدار پہ ناز کیجئے گا، ہم کس کے غلام اور کس کے امتی ہیں، اور قیامت کے دن ہم کس کی شفاعت کی امیدوار ہیں۔ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا نا، اچھا یہ اعزاز، یہ فخر، یہ عزت، یہ وقار، یہ شان ہمیں نصیب ہوئی کہ ہم حضور کے غلام ٹھہرے، اور ہم امت رسول ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اس پہ ناز کرتے، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ اب ذرا پلٹ کے اپنے اندر اتر کر کے میں اور آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، ہم اس قابل تھے کہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا جاتا، اتنی بڑی عزت سے ہمیں نوازا جاتا؟ اگر اپنے من میں اتر کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، تو ہم اپنے آپ کو بہت چھوٹا پاتے ہیں۔ ہم اپنے من کو گناہوں سے لتھڑا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے عمل کو کوتاہی کا شکار پاتے ہیں، اپنے رویے کے اندر کتنی کوتاہیاں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان گلیوں کی خاک بھی ہوں، لیکن دوسری جانب ہمیں یہ اعزاز نصیب ہوا کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ٹھہرے۔ کسی نے کہا تھا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ناز کا انداز ہے، یہ عقیدتوں کا اظہار ہے، یہ محبتوں کی ایک سجی ہوئی کہکشاں ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ تو میرے مالک نے مالک ہو کر کے ہمارے اوپر احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آئیے میں آپ کو ایک مجلس میں لے چلتا ہوں جو مسجد نبوی کے اندر انعقاد پذیر ہوتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے، صحابہ کا مجمع لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو کہا ما اجلسکم، صحابہ آج کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جلوس کاہے کا ہے؟ یہ مجلس کس لیے بپا ہے؟ آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ آج سرے شام سے آپ یہاں براجمان ہو، کام کاج چھوڑ کر کے یہاں بیٹھ گئے ہو، سماعتیں تم نے بچھا دی ہوئی ہیں، عقیدتوں کا ہجوم ہے، آپ اپنی سانس کا شور بھی طبیعت پر گراں سمجھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اس گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں؟ کوئی آپ سے سوال کرے گا تو آپ اسے کوئی جواب تو دیں گے۔ اب مسجد نبوی میں سجی ہوئی مجلس میں حضور خود تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما اجلسکم، صحابہ بتائیے تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو سنو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی، اس پر اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب کر دی، اسلام کا نور عطا کیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم اس نعمت عظمہ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو آپ کی صورت میں ہمیں اللہ نے نصیب فرمائی۔ اب بات تو سادہ سی تھی، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹھنے کی غرض یہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، صحاح کی روایت ہے، صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تم اس پہ حلف اٹھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی کہ پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا اللہ کی حمد بولنے بیٹھے، اس کا شکرانہ ادا کرنے بیٹھے کہ اسلام کا نور نصیب ہوا اور آپ کی صورت میں انعام خداوندی مل گیا۔ بات تو سادہ سی تھی، لیکن حضور نے اس پر حلف مانگ لیا، قسم طلب کر رہے، قسم دیتے ہو اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا جی حضور ہم قسم دیتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دو حلف، انہوں نے باقاعدہ حلف دیا۔ جب وہ حلف دے چکے تو
ان کے ذہن میں استجاب تو تھا، حیرت تو تھی کہ سادہ سا معاملہ تھا، حضور نے اس پہ حلف لیا ہے، اس پہ قسم لی ہے۔ تو ان کی حیرت و استجاب کو دیکھتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو تم سے میں نے ابھی ابھی حلف لیا ہے، ابھی ابھی قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہاری قول کی صداقت میں مجھے کوئی شک نہیں تھا، لیکن قسم لینے کا ایک مدعا تھا، ایک مقصود تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھ کر کے یہ کام کر رہے تھے، میں اندر حجرے میں بیٹھا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، جبریل نے آ کے مجھے خبر دی، محبوب آپ یہاں جلوہ فراز ہیں، ذرا باہر نکل کے اپنے غلاموں کی اداؤں کو تو دیکھو۔ اور فرمایا حضور نے کہ جبریل نے مجھے آ کے خبر دی ہے، محبوب آپ کے غلاموں کے اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے انعام خداوندی کی قدردانی صحابہ نے کی ہے، تو اللہ جبریل امین کو بھیج رہا ہے کہ جبریل جا کے محبوب کو بتا کے آ کہ یہ جو باہر صحن مسجد نبوی میں بیٹھ کے مجلس بپا کیے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی امر نہیں ہے، اس پہ رب ہو کے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، دیکھو میں نے ان کو نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں، آج صدیاں گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو اس واقعہ کو 1496 برس بیت گئے، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت پہ اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں کہتا ہوں ہمارا ایک ایک عضو بدن، ہمارے بدن پہ اگا ہوا ایک ایک بال شکرانہ زبان بن کے ادا کرے، پھر بھی حق شکر ادا نہ ہو جو حضور کی شکل کے اندر اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ میں نے کل بھی کہیں کہا تھا کہ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں اپنی ذات کا تعقل بھی نصیب نہ ہوتا، ہمیں اپنے آپ سے آگاہی بھی نہ ہوتی، ہماری اپنے آپ سے خود سے ملاقات بھی نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے۔ اشرف المخلوق ہونے کے باوجود، شرافت کا تاج سر رکھنے کے باوجود، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا اعزاز رکھنے کے باوجود، یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یہ درختوں کے سامنے، حشرات الارض کے سامنے، چوپایوں کے سامنے، اجرام فلکیہ کے سامنے، مظاہر فطرت کے سامنے، کیچڑوں، سانپوں، بچھوؤں اور حشرات الارض کے سامنے، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے سامنے، پتھر کے بنے ہوئے اصنام کے سامنے اور لکڑی کے بنے ہوئے اوثان کے سامنے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا تھا۔ یہ تو میرے حضور نے آ کے بتایا کہ یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں، تو چاند اور سورج اور ستاروں کو پوجتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور سورج بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے، تو درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں، تو ہی جا کے بتا دے کہ تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، دیکھ درخت قدموں میں سلامی دینے کے لیے قدموں میں حاضر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کو جو خدا کا عرفان نصیب ہوا، خودی کا تعقل نصیب ہوا، اپنے آپ سے ملاقات ہوئی، شعور ذات نصیب ہوا، عرفان ذات نصیب ہوا، وہ اسی دہلیز سے نصیب ہوا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ذرا اس شعر کا حسن دیکھیے، اس شعر کی اٹھان دیکھیے، اور شاعر نے جہاں جس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی صورت میں نام خداوندی کے شکرانے کو ادا کیا ہے، ذرا اس تیور کو ملاحظہ کیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، ذرا غور کیجئے، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، زندگی زندگی ہی نہیں تھی جب حضور نہیں آئے تھے، حیات حیات ہی نہیں تھی حضور نہیں آئے تھے۔ ہمیں اپنا آپ بھی نصیب تب ہوا، خود آگاہی کے اجالے ہی تب ملے جب حضور کے قدموں تک پہنچے، اور اگر ان کے قدموں تک نہ پہنچتے تو آج بھی اندھیروں اور ظلمتوں کے اندر دھکے کھا رہے ہوتے، اور جنہیں آج بھی وہ دہلیز نہیں ملی، وہ دیکھیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و فہم، اس کا ادراک، اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی، یہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے،
یہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی ڈگری اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، MBBS ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے پی رہا ہے، اس کو تقدس معاب سمجھتا ہے۔ اور دوسری جانب میں نے ایک 8 سال کے بچے کو اپنی مسجد کے واش روم میں دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے انداز میں کہا کہ تو نے پانی زیادہ کھول رکھا ہے، تو لجاجت بڑے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پائنچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی کہ گائے کے پیشاب کو جو تبرک سمجھ کے لے رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ، پہلی دوسری کلاس کا طالب علم، جس نے نجاست خلیفہ اور نجاست غلیظہ کا فرق بھی نہیں پڑا، یہ اپنے پائنچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے کو بھی مل مل کے دھو رہا ہے۔ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اس 7 سال کے بچے کو سمجھ کیسے آ گئی؟ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن رسول نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی ہی حضور کے پیار کی دی ہے، اس لیے اس کی روح تک اتر گیا ہے۔ اب پھر شعر سنیے، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ اگر ان کی دہلیز سے جڑ جاتے ہیں تو زندگی کو زندگی کا نور مل جاتا ہے، اور اگر ان کی چوکھٹ سے وابستگی نہیں ہوتی تو پھر زندگی زندگی ہی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں نے کہا تھا، مصطفیٰ کے در سے جس کو آشنائی ہو گئی اس کو در در کی غلامی سے رہائی ہو گئی، ورنہ آج بھی انسان توہمات کا شکار ہے۔ دنیا کے مختلف گوشوں اور کونوں کے اندر 600 سے زیادہ مذاہب جو بڑے مذاہب مانے جاتے ہیں، ان کے ماننے والے آج بھی کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی بہتے پانیوں کو معبود سمجھتا ہے، کوئی جلتی آگ کو پیشانی جو ہے وہ پیشانیوں کا خراج دے رہا ہے، کوئی درختوں کو، کوئی کیچڑوں کو، کوئی اڑتے پرندوں کو، کوئی جلتی ہوئی آگ کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ لیکن انسان کو اپنی خودی کا تعقل اگر نصیب ہوا ہے تو یہ حضور کی دہلیز سے نصیب ہوا ہے۔ تو صرف ایک دن کا محفل میلاد حق ادا نہیں کرے گا، بلکہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگانا پڑے گی۔ اس آیت کریمہ میں میرے اور آپ کے رب نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مومنوں پر